الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندر صلوات ارشاد قرآن حکیم کا کوئی بھی فقرہ قیامت تک نعوذ باللہ فرسودہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس کی کسی آیت کو کتنی ہی بار پڑھا جائے وہ ہمیشہ تازہ رہے گی۔ بعض حضرات کبھی کبھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس لیے یہ عرض کرنا پڑا کہ آیہ مودت پر تو بہت گفتگویں ہو چکی ہیں، مگر آیہ مودت ہے۔ بہت گفتگویں ہو چکی ہیں، تو کیا ہر نسل کے لیے اس آیت پر گفتگو ضروری ہے۔ ایک گھر کی مجلس ہے اور دامن وقت میں بھی گنجائش بہت نہیں ہے، چونکہ اذان ظہر میں غالباً 50 منٹ رہیں گے، تو گفتگو مختصر ہی ہوگی، مگر چند نکات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ بابا علیہ بلند سلام۔ یہ تو معلوم ہے نا کہ اسلام کو سمجھنے اور اسلام کو پیش کرنے کے دو رویے چلے آ رہے ہیں۔ ایک رویہ وہ ہے جو خدا پرستانہ ہے، ایک رویہ وہ ہے جو خود غرضانہ ہے۔ رویے ہوتے ہیں، ایک رویہ خدا پرستی کا ہے
ایک رویہ خود پرستی کہیے، خود غرضی کہیے، جو کہہ لیجیے، حقیقت ہے. آپ جتنی بھی تحقیق کریں، تجزیہ کریں، تحلیل کریں، کچھ لوگ وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ کہہ کے واقعاً اللہ کے ہو جاتے ہیں. میں صرف معصوم مثالیں نہیں دوں گا، غیر معصوم. ابو ذر سلمان، عمار، مقداد، حذیفہ، ابو ایوب انصاری، ابو سعید خدری، ابو طفیل. طویل فہرست ہے. اب یہ فہرست آپ کو یاد نہیں ہے تو ہماری مجبوری ہے. ایک طویل فہرست. بلکہ ایک جملہ یاد رکھیے گا، یہ جملہ میں بہت مطالعے کے بعد بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور مجھے یہ اطمینان ہے کہ مجھ سے پہلے کسی نے یہ کہا نہیں ہے. کبھی کوئی شیعیت کی تاریخ آپ سے پوچھے تو آپ اطمینان سے کہہ دیجئے کہ پیغمبر کے جتنے اصحاب تھے منافقین کو چھوڑ کے سب شیعہ تھے. یہ تاریخی سچائی. آپ علماء اہل سنت کی کتابیں دیکھیں، آپ بخاری دیکھیں، مسلم دیکھیں، ترمذی دیکھیں، مسند احمد بن حنبل دیکھیں بطور خاص، مستدرک حاکم دیکھیں بطور خاص. اس میں آپ کو اس مضمون کی روایتیں بہت سی مل جائیں گی کہ مثلا حذیفہ کہتے ہیں کہ ہم تو پیغمبر کے دور میں مومن اور منافق کا فرق علی کے حوالے سے کرتے ہیں. اس کے کیا معنی؟ پوچھیے علماء اہل سنت سے، پوچھیے بزرگان اہل سنت، محدثین، یہ حدیثیں ہیں یا نہیں ہیں کہ ہم دور پیغمبر میں، بعد کی بات نہیں ہے. دوسری صدی ہجری اور تیسری صدی ہجری اور چوتھی صدی ہجری کی بات نہیں. عہد پیغمبر میں پیغمبر موجود ہیں اور ان کے صحابہ مومن اور منافق میں فرق کرنے کے لیے علی کو استعمال کرتے ہیں، علی کو معیار قرار دیتے ہیں. کہتے ہیں جس کے دل میں حب علی ہو وہ مومن، جس کے دل میں بغض علی ہو وہ منافق. یہ معیار صحابہ کا تھا پیغمبر کے ہوتے ہوئے. علی کی شہنشاہی ہے، علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے. ہر ایک میزان پہ تولا زبان کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. غور طلب بات یہ ہے کہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے، پیغمبر کے محضر میں، حضور پیغمبر میں یہ نہیں کہتے ہیں حذیفہ کہ ہم مومن اور منافق کی پہچان کرتے تھے پیغمبر کی محبت کے حوالے سے. کہتے ہیں ہم مومن اور منافق کی پہچان کرتے تھے علی کی محبت کے حوالے سے. علی ولی سے گریزہ نہ ہو خدا کے لیے، علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے. نعرہ حیدری. پیغمبر کے ہوتے ہوئے یہ نہیں فرما رہے ہیں حذیفہ یا دوسرے صحابہ
کہ ہم پیغمبر کی محبت کے حوالے سے مومن و منافق کو پہچانتے تھے. کہہ رہے ہم علی کی محبت کے حوالے سے مومن و منافق کو پہچانتے تھے. تو جن جن دلوں میں علی کی محبت تھی انہیں آپ شیعہ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ یہی تو اہمیت ہے. تو شیعیت کی تاریخ اگر لکھی جائے گی تو اس وقت سے لکھی جائے گی. جتنے اصحاب پیغمبر تھے سب شیعہ تھے منافقین کو چھوڑ کر. اور اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ فرقہ وارانہ انداز میں سوچنا چھوڑ دیجیے. یہ مت دیکھیے کون ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے کون ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے. ظاہر کو نہ دیکھیے باطن کو دیکھیے. اگر کوئی محبت اہل بیت رکھتا ہے بس وہ شیعہ ہے. اور یاد رکھیے کہ جو شیعہ ہوگا وہی رسول کی سنت پہ عمل کرے گا. ایسا مطلب جو شیعہ ہوگا وہی سنی ہوگا. جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرے گا وہی شیعہ ہوگا. تو یہ جو فرقہ وارانہ سوچ ہے اسے دل دماغ سے مٹانے کی کوشش کیجیے. ایک صلوات پڑھیے محمد. یہ بات میں رسمن نہیں کہہ رہا ہوں. یہ بات میں رسمن نہیں کہہ رہا ہوں. میرے ممبر کے بیانات سیاسی بیانات نہیں ہیں. میرا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے. جب بھی میں اتحاد کی وحدت کی بات کرتا ہوں ملت اسلامیہ کے درمیان تو دل سوزی سے کرتا ہوں اور علمی بنیادوں پہ کرتا ہوں. ہمارا دین ایک ہے. دین میں کوئی تفریقہ نہیں. یہ اللہ کا لطف ہے اللہ کا کرم ہے. مولا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تبلیغ اور ان کے کمال تبلیغ کا یہ نتیجہ ہے کہ متن دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے. متن دین جو بنیادی دین ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. روئے زمین پر کوئی مسلم فرقہ نہیں ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے یہاں 6 وقت کی نمازیں واجب ہیں. سب کے یہاں 5 ہی وقت کی نمازیں واجب ہیں. ویسے پنجتنی نے صحیح تو ایسے تو پنجتنی ہو. پانچ وقت کی نماز. کوئی روئے زمین پہ فرقہ نہیں ہے جو کہتا ہو کہ ہمارے یہاں رمضان کے روزے واجب نہیں ہیں ہم تو شوال میں روزے رکھتے ہیں. کوئی فرقہ نہیں. یعنی جعفری میں جعفری سے شروع اس لیے کرتا ہوں کہ جعفر امام جعفر صادق علیہ حضرت امام ابو حنیفہ کے استاد تھے. اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. کوئی جعفری ہو کوئی حنفی ہو کوئی مالکی ہو کوئی شافعی ہو کوئی حنبلی ہو کوئی عبادی ہو کوئی زیدی ہو کوئی کسی بھی مسلک پر ہو کسی بھی فقہی دبستان سے تعلق رکھتا ہو خوارج سے لے کے اور دیگر تمام فرقوں. البتہ وہ خوارج یقیناً مستثنیٰ میں انہیں شمار بھی نہیں کرنا چاہتا چاہے وہ اہل قبلہ بنتے ہوں نماز پڑھتے ہیں کہ جن میں نصب ہے یعنی نواسب یعنی جن جو علانیہ دشمنی کرتے ہیں محمد اور آل محمد سے ان سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں. اسلام ان سے بری ہے. لیکن جو لوگ اسلام کے دائرے میں ہیں وہ کسی بھی اجتہادی اور فقہی مسلک اور مکتب سے تعلق رکھتے ہوں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو 5 وقت کی نمازوں میں اختلاف رکھتا ہوں یا نمازوں کی تعداد رکعات میں اختلاف رکھتا ہوں. 2 رکعت ہے تو 2 رکعت سب کے لیے صبح کی
ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، 4 رکعتیں سب کے یہاں، مغرب کی 3 رکعتیں سب کے یہاں، روزے وہی رمضان المبارک کے روزے، عید اور بقرعید کے روزے حرام ہیں، سو ساری امت میں حرام ہیں، یعنی جن تاریخوں میں روزے واجب ہیں سب کے یہاں واجب ہیں، جن میں حرام ہیں سب کے یہاں حرام ہیں۔ حج وہ سعودی عرب کی جو انتظامیہ ہے چاند دیکھنے میں جو کچھ بھی گڑبڑ کرے، مگر حج ہے، حج میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام فرقوں کے یہاں حج ہے، اور وہی 10 ذی الحجہ کو، وہی 9 ذی الحجہ کو عرفات میں حاضر ہونا ہے، وقوف عرفات، ٹھیک ہے نا، وہی ارکان ہے۔ احرام میں کیا ہے؟ جیسے نماز میں ہاتھ کھول کے اور ہاتھ باندھ کے، احرام میں کوئی جو ہے وہ شانے کے اوپر سے احرام اوڑھ لیتا ہے، کوئی شانے کے نیچے سے احرام باندھ لیتا ہے، احرام ہے، حج ہے، متن دین میں کوئی تفرقہ نہیں ہے، ارکان دین، اصول دین، متن دین میں کوئی تفرقہ نہیں ہے۔ اگر کوئی تفرقہ نہیں ہے تو پھر کیوں فرقہ پردازی ہے؟ فرقہ پردازیاں ہوتی ہیں جہاں خود غرضی داخل ہو جائے، جہاں دنیا پرستی داخل ہو جائے، جہاں اقتدار پرستی ہو، جہاں نفس پرستی ہو، جہاں سیاست ہو۔ اگر انسان لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اللہ کا ہو جائے تو پھر وہ تفریقے کی سوچتا بھی نہیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ کے معنی ہے کہ اپنے نفس کو سر تسلیم خم کر دیا۔ جب سر تسلیم خم کر دیا تو پھر میں سوچتا ہوں کہ گنجائش نہیں رہتی۔ میں یہ سوچتا ہوں، میرا خیال یہ ہے، میرا نظریہ یہ ہے۔ ارے آپ کیا اور آپ کا خیال کیا؟ آپ کیا اور آپ کا نظریہ کیا؟ اب تو لا الہ الا اللہ کی چلے گی، آپ کی نہیں چلے گی۔ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ مبارکہ، یہ کلمہ طیبہ بہت عظیم کلمہ ہے، میزان حق میں، میزان الہی میں۔ لا الہ الا اللہ، اس کلمے سے وزنی کوئی کلمہ، اس کے ساتھ اگر کوئی کلمہ ہے تو محمد رسول اللہ، اس کے ساتھ اگر کوئی کلمہ آ سکتا ہے تو وہ کلمہ کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے لیے قلعہ بن کے ان کی حفاظت کرنے والا بن جائے۔ اور اسی لیے یہ حدیث قدسی بھی ہے، 2 حدیث قدسی ہیں، آپ حضرات سماعت فرماتے رہتے ہوں گے علماء سے، اور دونوں ایک ہی سلسلے سے آئی ہیں۔ ایک حدیث قدسی یہ ہے کہ حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے بیان کیا میرے والد حضرت امام موسیٰ الکاظم نے، اور ان سے بیان کیا ان کے والد ماجد حضرت امام جعفر صادق نے، اور ان سے بیان کیا ان کے والد ماجد حضرت امام محمد باقر نے، اور ان سے بیان کیا ان کے والد گرامی حضرت امام علی بن حسین زین العابدین نے، اور ان سے بیان کیا ان کے والد حضرت ابو عبداللہ الحسین بن علی بن ابی طالب نے، اور ان سے بیان کیا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے، اور ان سے بیان کیا پیغمبر نے، اور پیغمبر سے بیان کیا جبرائیل نے کہ خدا یہ فرماتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، قلعہ، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ اور مقام توحید کی ذرا سی بھی قدر دانی میں کمی نہ ہو۔ جو قرآن مجید کی آیت ہے اور ایک سے زائد باری آئی، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ،
انہوں نے اللہ کی قدردانی نہیں کی جیسی کہ کرنی چاہیے تھی. قرآن کی آیت ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حق قدرے. انہوں نے اللہ کی قدردانی نہیں کی, اللہ کی قدر شناسی نہیں کی جیسی کہ کرنی چاہیے تھی. اسی سلسلے سے دوسری حدیث ہے, یہی سلسلہ مبارک ہے. معلوم ہے یہ سلسلہ کون سا ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل اور بعض اور دوسرے جلیل القدر ائمہ حدیث ائمہ مسلمین کہتے ہیں اگر صرف یہ سلسلہ سند یعنی یہ جو نام ہے نا, یہ نام پڑھ کر کسی دیوانے پہ دم کر دو تو دانا ہو جائے. ناموں کی تاثیر, ان ناموں کی تاثیر ہے. اسی سلسلے سند سے دوسری حدیث ہے, بالکل یہی سلسلہ امام رضا علیہ السلام سے لے کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک, اور اس میں فرمایا گیا ہے کہ حق سبحانہ وتعالی فرماتا ہے ولایت علی بن ابی طالب حصنی, علی کی ولایت میرا قلعہ ہے. اس میں کوئی تضاد نہیں ہے, کوئی تناقض نہیں ہے, کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے, نہ تضاد ہے نہ تناقض. جس طرح لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے, اسی طرح ولایت علی ابن ابی طالب اللہ کا قلعہ ہے. جو اس قلعے میں داخل ہو گیا اللہ کے عذاب سے محفوظ رہا. اس لیے کہ دراصل ولایت کی ایک ڈیفینیشن سن لیجیے کہ ان حدیثوں کی روشنی میں ولایت علی کی ڈیفینیشن کیا ہے. ولایت علی نام ہے توحید کے عملی نفاذ کا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ولایت علی, علی اللہ کہنے کا نام نہیں ہے. ولایت علی, علی رب کہنے کا نام نہیں ہے. ولایت علی, علی جل جلالہ کہنے کا نام نہیں ہے. ولایت علی, علی ذو الجلال والاکرام کہنے کا نام نہیں ہے. ولایت علی نام ہے اللہ کو اللہ کی طرح تسلیم کرنا. ولایت علی نام ہے اللہ سبحانہ و تعالی کو اس واحد و احد و فرد و صمد کو اس کی تمام عظمتوں کے ساتھ تسلیم کرنے کا. یہی ہے ولایت علی. ولایت علی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ولایت علی اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدت کو, وحدانیت کو, توحید کو اس کی تمام عظمتوں کے ساتھ تسلیم کرنا. اس کے علاوہ ولایت علی اور یہی سبب
واجب قرار دی گئی. اب آپ دیکھیے نا ولایت علی کے جو لوگ قائل ہیں سطحی طور پر، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ مولا علی کے فضائل میں کیا پڑھتے ہیں؟ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خیبر، علی کی تلوار کے معجزات کرامات. یہ گاجر مولی کی طرح، گھاس کی طرح، سبزی کی طرح علی کی تلوار کسے کاٹتی تھی؟ مشرکین کو، کافروں کو اور منافقوں کو. یہی ہے نا. کس کو پہلے مطلب کس کو؟ مشرکین، کافرین، منافقین. یہی تو دین ہے. علی کی تلوار چلی کس پر؟ مشرکین پہ. علی کی تلوار چلی کس پہ؟ کافروں پہ. علی کی تلوار چلی کس پہ؟ منافق کسے کہتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ روزمرہ کی اخلاقیات کی بات ہے. ہم لوگ آپس میں کسی سے ذرا سی انبن ہو جائے یا کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ یہ میرا دوست نہیں، میرے سامنے میری تعریف کرتا ہے لیکن میرے پیٹھ پیچھے میری تعریف نہیں کرتا یا میری برائی کرتا ہے، ہم فوراً اسے کہہ دیتے ہیں منافق. یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے. اگر آخرت میں اس نے آپ کا گریبان پکڑ لیا چھڑا نہیں پائیں گے. منافق یہ دینی اصطلاح کے طور پر، قرآنی اصطلاح کے طور پر منافق صرف اسے کہتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے ولی کا پر ایمان نہ رکھتا ہو دل میں اور زبان سے ظاہر کرے کہ ایمان رکھتا ہے. ہمارا منافق، ہمارا مخالف تھوڑی منافق ہے. میں مجلس سے پڑھتا ہوں، کسی کو پسند آتی ہے کسی کو نہیں آتی. بہت سے لوگ میری تنقید کرتے ہیں، بہت سے لوگ مخالفت کرتے ہیں، بہت سے لوگ دشمنی کرتے ہیں. مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنے کسی دشمن کو منافق کہوں. میرا مخالف ہے، خدا کا منکر تو نہیں ہے. میرا مخالف ہے، رسول اللہ کا منکر تو نہیں ہے. میرا مخالف ہے، مولا علی کی ولایت کا منکر تو نہیں ہے. اور جب خدا کا منکر نہیں، رسول کا منکر نہیں، ولایت کا منکر نہیں تو وہ منافق نہیں ہے. اور جب وہ منافق نہیں ہے اور میں نے اسے منافق کہا تو جتنی اس نے مخالفت کی تھی وہ سب دھل گئی، گناہگار میں ٹھہرا. اتنا آسان نہیں ہے معاملہ. ہر شخص کو اپنی حد میں رہنا. آپ جس کو چاہو منافق کہتے ہیں، ایسا نہیں. منافق صرف وہ ہیں جو دینی اصطلاح ہے. منافق وہ ہے جو دل میں اعتقاد سچا نہ رکھتا ہو، زبان سے جان بچانے کے لیے یا عزت آبرو کے لیے یا دھوکہ دینے کے لیے یا کسب دنیا، کسب مال کے لیے، کسی بھی دنیاوی غرض کے لیے، کسی بھی غیر الہی منشا اور غرض سے کوئی ایمان کا اظہار کرے اور دل میں ایمان نہ رکھتا ہو، وہ ہے منافق. اب روزمرہ کی گفتگو میں منافق کا لفظ استعمال نہ کیجیے. جو ہے منافق وہ ہے منافق. آپ کا کوئی دوست ہے، کوئی دشمن ہے، کسی سے اختلاف رائے ہوا کرے، آپ ہر ایک کو منافق نہیں کہہ سکتے. تو بہرحال مولا علی علیہ السلام کی تلوار 3 قسم کے لوگوں پہ چلی: مشرک، کافر، منافق. یعنی جو مشرک تھا وہ
کھلم کھلا توحید کا مخالف، جو کافر تھا کھلم کھلا اللہ کا منکر، جو منافق تھا وہ در پردہ منکر۔ علی نے جو کھلم کھلا منکر تھا اس کو بھی قتل کیا، جو در پردہ منکر تھا اس کو بھی قتل کیا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ علی کی ولایت توحید کے نفاذ کا نام ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ حقیقت توحید کو اور حقیقت ولایت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت سے لوگ تو بغیر سمجھے سمجھانے لگتے ہیں۔ خود سمجھ لیجیے پھر سمجھائیے، خود تو سمجھتے سمجھانے لگتے ہیں۔ ولایت علی توحید حق سمجھی سے جدا کوئی حقیقت نہیں۔ اسی توحید رب کو، اسی توحید باری کو، اسی توحید خالق کو، اسی توحید رازق کو، اسی توحید معبود حقیقی کو نفوس میں، اذہان میں، قلوب میں، ضمائر میں، وجود میں نافذ کرنے کا نام ہے ولایت۔ اللہ جس شے میں جو تاثیر دے دے، اللہ جو جس شے میں جو تاثیر دے دے اللہ ہے نا۔ اللہ نے جو تاثیر علی کی ذوالفقار میں رکھی تھی کہ یہ شرک کو کاٹتی تھی، کفر کو کاٹتی تھی، نفاق کو کاٹتی تھی، وہی تاثیر اس نے محبت آل محمد میں دی ہے۔ اسی لیے محبت کو قرآن میں واجب قرار دیا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے تم سے اجر رسالت مگر میرے اہل بیت کی مودت۔ یہ مودت کیوں ہے؟ مودت رہے گی تو شرک نزدیک نہیں آئے گا، مودت رہے گی تو کفر نزدیک نہیں آئے گا، مودت رہے گی تو نفاق دل میں پیدا ہی نہیں ہوگا۔ یہ ہے تاثیر مودت اہل بیت۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ بدن صلوات یہ جو اتنا ہمارے مکتب میں زور ہے کہ مودت اہل بیت، مودت اہل بیت، مودت اہل بیت، بھائی ہر جگہ ہم شمشیر استعمال نہیں کر سکتے۔ دنیا بھری ہوئی ہے شرک سے، کفر سے، نفاق سے، اور ہر جگہ ہم تیغ استعمال نہیں کر سکتے، شمشیر استعمال نہیں کر سکتے، ہر جگہ ہم بندوق استعمال نہیں کر سکتے۔ ان تمام اسلحوں سے زیادہ مؤثر اسلحہ مودت اہل بیت جو ہم ہر جگہ استعمال کر سکتے۔ مودت کی زبان اور مودت کی دھار اور مودت کی قوت سے اسلام پیش کرو، دیکھو اسلام کتنا پروان چڑھتا ہے۔ مودت اہل بیت
قرآنی حکم ہے نا. بس ایک نقطہ اور عرض کر کے گفتگو سمیٹ تو ختم ہو گیا. عموماً اس آیت کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا ہوں مگر میرے اہل بیت کی مودت. اب اس سے دو مکاتب فکر جو ہیں وہ تو ہیں، آپ جانتے ہیں. کچھ لوگ اسے اہل بیت سے بالکل نہیں جوڑتے. اب ان سے پھر کبھی بات ہوگی. یہاں جو سامنے مجموعہ ہے میں سمجھتا ہوں ان میں سے اکثر وہ ہیں جو اہل بیت سے ہی وابستہ اسے سمجھتے ہیں اور ہے بھی ہے. فرمایا میرے اہل بیت کی موت. اب اس میں جو عموماً خطباء و ذاکرین بھی پڑھتے رہتے نا وہ اسی انداز سے کہ دیکھیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خون، صحت، پوری شریعت، پورا دین پیش کیا، اس کا اجر کیا ہے؟ مودت. نہیں، یہ نہیں ہے. یہ ہے نہیں. ٹھیک ہے جو لوگ یہی سمجھتے ہیں اس سے بھی کچھ نہ کچھ مطلب حل ہو جاتا ہے، مگر اصل معنی اور مفہوم یہاں پہ کچھ اور ہے. اور میں کسی عجمی کا حوالہ نہیں دوں گا، معاملہ زبان کا، معاملہ زبان کا. میں ایک خالص عرب عالم کا حوالہ دوں اور وہ ہیں علامہ شیخ مفید علیہ الرحمہ. شیخ مفید علیہ الرحمہ نے کہا کہ یہ جو ایک اللہ ہے بیچ میں، وَلَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ یہاں ایکسیپشن کے لیے نہیں ہے، استثناء کے لیے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ استئناف کے لیے ہے. استئناف کے معنی ہے کہ ایک نئی بات کہی جا رہی ہے. اب یہ عربی گرامر کی بحث ہے، ٹھیک ہے نا، بس ریفرنس کے طور پہ اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ. اس میں اسکالرس بھی ہوں گے اور وہ بھی ہوں گے جنہیں لسانیات کا ذوق ہوگا، جنہیں عربی کا ذوق ہوگا، وہ تحقیق کریں گے. صرف لفظ اللہ پر ایک پی ایچ ڈی تھیسس لکھی جا سکتی ہے، مبالغ نہیں. جو لوگ اہل علم ہیں وہ سمجھتے ہیں علمی نزاکتیں کیا ہوتی ہیں. قرآن مجید میں کلا، لفظ کلا جو استعمال ہوا ہے عربی کا کلا، یہ آپ کا کلا نہیں. عربی میں جو کلمہ ہے کلا، کلا سوف تعلمون، یہ کلا جو ہے بہت جگہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں. اس کلا کی حقیقت اور اس کے استعمال پہ پوری کم سے کم ایک پی ایچ ڈی تھیسس لکھی جا سکتی ہے. قرآن مجید میں کلمہ کس بلاغت کے ساتھ آیا؟ کہتے ہیں نا کہ کلمے میں بلاغت نہیں ہوتی، کلام میں بلاغت ہوتی ہے، تنہا لفظ میں فصاحت ہوتی ہے. کلہ وہ کلمہ ہے کہ جس میں فصاحت کے ساتھ ساتھ بلاغت کا دریا سمویا. اور اسی طرح اللہ عام طور پہ مشہور یہ ہے کہ اللہ استثناء کے لیے ہے. اب یہ ٹیکنیکل بحث ہے، کہہ کے گزر رہا ہوں. شیخ مفید فرماتے ہیں یہ استثناء کے لیے نہیں، استئناف کے لیے ہے اس آیت میں. یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے جی بچے بیٹھے ہیں، اب کوئی بزرگ اس بچے کو کوئی چیز دے، آپ نے ایک بسکٹ دے دیا، پھر ایک برفی دے دی، پھر ایک لڈو دے دیا، پھر ایک چاکلیٹ دے دی، پھر ایک کیک دے دیا، آپ دیتے چلے جائیں. اب اسے احساس ہوا کہ بزرگ انہوں نے بہت چیزیں مجھے دی، میں بھی کوئی دوں. اب بزرگ تو بزرگ ہے نا، بزرگ تو بزرگ ہے. یہ لائیں گے تو کہیں اچھا بیٹے میرے لیے لائیں، ارے ماشاء اللہ شاباش شاباش بڑا کارنامہ کیا تم نے. دیکھو یہ جو دیا تھا نا یہ سب تمہارا ہے، یہ جو لائے ہو یہ بھی تمہارا ہے، اور یہ اور ہماری طرف سے
کچھ نہیں ہوتا. بیٹے یہ اور لے جا, یہ اور دے رہی ہے, اور اب جو بزرگ دے گا وہ پچھلی دی ہوئی تمام چیزوں سے بڑی ہوگی, اور جو کچھ وہ لے کے آیا ہے اس سے بھی بڑی ہوگی. یہاں یہی ہے, ہم نے نماز دی, روزہ دیا, حج دیا, اللہ سے قرب کے سارے وسیلے دیے, نجات کے سارے وسیلے دیے. اب تم ہمیں مال دنیا دینے آئے ہو, اب ہم وہ وسیلہ دے رہے ہیں جو تمام وسیلوں سے بڑا. ہاتھ تو پھیرے وہ بے شمار نعرہ مودت سمجھ میں آ گئی. یہ مودت بدلے میں نہیں ملی ہے, یہ مستقل حکم ہے. یہ نہیں کہ اس کے بدلے میں اس کے بدلے میں, یہ مستقل امر الہی ہے, یہ مستقل ایک عطاء الہی ہے, یہ مستقل ایک عطاء ربانی ہے. کہیں قل ہو یا نہ ہو, اس آیت میں قل بلاغت رکھتا ہے. کوئی یہ نہ کہے محمد نے اپنی طرف سے کہا. قل, اللہ نے کہا آپ کہیے. مودت اہل بیت اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کہہ رہا ہے نا قل, رسول آپ کہہ دیجئے. بس گفتگو تمام.